السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم پارہ 4 کے رکوع نمبر 6 اور سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ قرآن پاک میں اکثر حروف پر یہ گول دائرہ لکھا بنا ہوتا ہے، تو یہاں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ زائد ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کو زائد الف کہتے ہیں، تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر یہ زائد الف نہ ہوتا تو یہاں پر الف مدہ ہوتا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے، مگر اس الف کے اوپر گول دائرہ ہے، یہ زائد الف ہے، تو ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ بغیر لمبا کیے پڑھیں گے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا۔ جیم حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان میں کلکلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم خوب جماؤں کے ساتھ کلکلہ کریں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، تو ہم یہاں پر ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ یا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو مشدد پڑھیں گے۔ مشدد حرف کے نیچے زیر ہے، جس کی وجہ سے یہ یا متحرک بھی ہے۔ یا متحرک کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو میم مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ آگے پھر وہی قاعدہ ہے، وہی طریقہ کار ہے کہ پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تیسرا مشدد ہے، تو متحرک حرف کو مشدد حرف میں کے ساتھ ملائیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا اور یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ 2 زیر کی تنوین ہے یا مشدد کے نیچے، تو اس کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یہاں پر اس قاف کو ہم پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے بھی پڑھیں گے۔ را با زر رب با یا زر بی
ربی، یا واو پیش یو، ربیو، نون زبر نا، ربیون۔ اب با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر خوب جماؤں کے ساتھ قلقلہ کریں گے۔ یا مشدد کو اکثر پڑھنے والے پڑھتے وقت یا مشدد میں شین کی آواز لے آتے ہیں، تو ہم نے اس آواز سے بچنا ہے، بلکہ یا مشدد میں ہم یا کو ہی پڑھیں گے، شین کو شامل نہیں کریں گے۔ وقف کی حالت میں دو پیش کی تنوین کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی حالت میں جب را کی دو پیش کو ساکن کریں گے تو یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہو گیا، یا مدہ کے بعد سکون عارضی را پہ لگ جائے گی، تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، یہاں پر ہم 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے جو قواعد سمجھے ہیں ہم اس قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، مگر یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے مگر اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی کہ نون ساکن میں ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب حروف قلقلہ مشدد ہوں، جیسے یہ دال مشدد ہے تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم خوب جماؤں کے ساتھ قلقلہ کریں گے۔ سین ساکن ہے اور ثا متحرک ہے، حسن ثا، یعنی کہ سین اور ثا یہ ہم آواز حروف میں سے ہیں، ان کی آواز ملتی جلتی ہے، قریب الصوت بھی کہا جاتا ہے ان حروف کو، جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان کو حروف قریب الصوت بھی کہتے ہیں، ہم آواز حروف بھی کہتے ہیں۔ تو ان کو پڑھتے وقت ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سین کو جب پڑھنا ہے تو سیٹی کی آواز ظاہر کرنی ہے، اور جب فا کو پڑھنا ہے تو بالکل نرمی سے پڑھنا ہے۔ آئیے ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
صدق الله العظيم.